أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خاصيات ونعم سروسامة إبلائی مدد کعبائی مدد پادریم نریا خاصیاتم میزنم دمز شیخ احمد رضا قابد بحالم میزنم. آئیے ہم آپ سب مل کر سب سے پہلے مدینے کی جانب لو لگا کر ساری کائنات کو بھیج دینے والے آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار آقا انعامدار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار آفتاب رسالت ماہتاب نبوت گنبد کہرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عشق محبت کے ساتھ باواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صادق الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم عليه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خير خلق الله. سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق محبت آقا نعمت مجدد میعاد حاضرہ الشاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ عثمان میں یوں عرض کرتے ہیں کہ یہ اے عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان آپ کا مرتبہ اللہ نے اتنا عظیم عطا فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ ذوالنورین اتنا عظیم لقب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذوالنورین لقب سے کسی کو مزین نہیں فرمایا. یہ لقب ملا ہے جو سرکار عثمان غنی کو ملا. اب یہاں تمام حضرات ہمارے بڑے بڑے شعراء کرام سے پپن رضا صاحب یوسف صاحب صاحب ہمارے شاکر نوری صاحب ہمارے افضل بھائی ہمارے جناب شوکت نوری صاحب اور ہمارے بڑے بڑے اچھے سے شعراء کرام جو یہاں سے ابھی بہترین کلام عثمان غنی کے شان میں آپ حضرات کے سامنے پیش فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان کے نام کے آگے مصطفیٰ نے غنی لگا. غنی کون ہوتا ہے
جو رب کے نام میں بے دریا خرچ کرے، بے انتہا خرچ کرے، لامحدود خرچ کرے، یہ کسی اور میں نہیں، امام الانبیاء نے لقب عطا فرمایا، نبیوں کے نبی نے یہ لقب عطا فرمایا۔ اے عثمان، صرف تم عثمان تک محدود نہیں ہو، میں تمہیں قیامت تک کے لیے نبی کا لقب عطا فرمایا۔ ہر شخص کو نام لیا جاتا ہے تو باپ کا نام بھی ساتھ میں لیا جاتا ہے، مگر عثمان کی وہ ذات ہے جو قیامت تک اگر نام لیا جائے گا تو عثمان غنی کے لقب سے آپ کو یاد کیا جائے۔ صحابہ کرام نے درجہ بڑھا دیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی آپ آتے تھے تو بے حساب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور جو اللہ کے نام پر سودا کرتا ہے، اللہ کی ذات پر اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو کوئی سودا کرتا ہے دنیا دار سے، کوئی اپنی تجارت کرتا ہے کسی بنیا سے، کسی بیپاری سے کرتا ہے، مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو سودا کرتی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ ہر کام میں رب کی رضا مقدم ہوتی ہے۔ جیسے مسلم میں حضرت عبدالرحمن بن عباس فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جب ایک ایسا سال آیا کہ قحط پڑ گیا، قحط کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے، کھانے کو اناج تک نہیں تھا، لوگ درختوں کی پتیاں چبا چبا کر کے دن گزار رہے تھے۔ ایسے وقت میں جیش عسرا کا معرکہ پیش آیا، جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا، جب ساری دنیا میں قحط پڑا ہوا تھا، لوگ درختوں کی جڑیں چبا رہے تھے، پتے کھا کر کے دن نکال رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں جب جنگ تبوک کا موقع آیا تو میرے آقا نے تمام صحابہ کرام کو سامنے بٹھایا۔ نبی ایک دوسرے کے حالات کو جانتے تھے، اور جو نبی زمین پر رہ کر کے عرش آدم کی خبریں دیتا ہو، جبریل کے آنے کی خبر دیتا ہو، وہ مصطفیٰ کیا اپنے سامنے والے کی موت کے حالات کو نہیں جانتے ہوں گے؟ اور سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس لیے جمع فرمایا تاکہ دشمن اسلام نے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے للکارا، اور اسلام کو مٹانے کے لیے جب دشمن اسلام چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ارشاد فرمانے میرے صحابہ، لاؤ اللہ کے دین کے خاطر، اسلام کے بچانے کے خاطر کوئی سامان اکٹھا کرو، رب کے نام پر چندہ اکٹھا کرو۔ حضرات ابو بکر صدیق گھر گئے اور جتنا مال کا سارا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کر بھیج کر سارا مال لے آئے۔ فاروق اعظم گئے، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال رسول کی بارگاہ میں لا کر کے بھیج کر دیا۔ مولا علی گئے، مولا کائنات نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا سارا مال لا کر کے رکھ دیا۔ اس موقع پر جو نبی جو صحابی رسول مصطفیٰ کے سامنے موجود تھے، سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حضور کے سامنے مال لا کر کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے مال کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مال کم ہے اور لشکر اسلام کے لیے مال زیادہ چاہیے اور چندہ دو۔ تو عثمان غنی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، تو عثمان کھڑے ہو گئے، یہ غنی کا لفظ مصطفیٰ کہتا فرمایا، فرماتے عثمان غنی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ،
اپنی نجی کمائی سے 100 اونٹ اسباب کے بھرے ہوئے سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کرتا. تو اس زمانے کے اور جانتے ہو ان فوج کا جو خرچہ ہوتا فوج کے لڑنے کے لیے ہتھیار جو ہوتے ہیں وہ ایک اونٹ اگر ایک سپاہی کا ہی سمجھا جائے تو 100 سپاہیوں کا سامان عثمان غنی نے حضور کے بارے میں پیش کروا. یا رسول اللہ میں 100 اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں ساز و سامان سے بھرے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے پھر دیکھا کہ اور مال کم ہے, پھر کھڑے ہوئے میرے آقا عثمان غنی فرماتے یا رسول اللہ یہ جان بھی آپ کی ہے, یہ مال بھی آپ کا ہے, سرکار اس مال کو بچا کر کے کیا کروں گا؟ راوی حدیث حضرت عبدالرحمن ابن خباب فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا میرے مصطفیٰ جوش دلاتے جا رہے تھے اور عثمان غنی اپنی بارگاہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں مان کھڑے ہو کر کے چندہ دیتے جا رہے ہیں. فرماتے 1000 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش فرماتے 1000 اونٹوں پر کتنا سامان آتا میرے مصطفیٰ میں پر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, نبیوں کے امام کھڑے ہو گئے. ارشاد فرمایا عثمان تم نے مصطفیٰ کو عہد کر دیا, آج سے تم جنتی ہو, آج سے تم جنتی ہو. تم نے اتنا مال اللہ کی بارگاہ میں دیا, اتنا مال اللہ کی راہ میں دیا, آج تم نے اپنے نبی کو اپنے رب کو خوش کر دیا ہے. عثمان آج اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہتا ہوں اللہ نے تم کو جنتی بنا. حضرات آپ غور فرمائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 اونٹ میں ساز و سامان کے نبی کی بارگاہ میں پیش فرماتی ہے. پھر اب اس حدیث کے راوی ہے حضرت عبدالرحمن ابن سمورہ رضی اللہ عنہ, ان کے والد کا نام تھا خباب اور ان کے والد کا نام ہے حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ. نام عبدالرحمن ان کا بھی ہے اور دوسرے حدیث میں جو راوی ہے ان کا نام عبدالرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے بعد عثمان اٹھے 1000 اونٹ نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کا وعدہ کیا, پھر اٹھے اور اٹھنے کے بعد سیدھے گھر گئے. کہاں گئے؟ گھر گئے. اور گھر جانے کے بعد فرماتے 1000 دینار, درہم تو کم بسا, اور دینار 6.5 ماشا سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے جس کو دینار کہتے ہیں. فرماتے 1000 دینار اپنی آستین میں اٹھا کر کے لائے اور میرے مصطفیٰ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, میرے سرکار کی گود میں لا کر دیتا. 1000 دینار مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کر کے ڈال دیے. راوی حدیث حضرت عبدالرحمن ابن سمورہ فرماتے ہیں اس پاک پروردگار کی قسم میرے آقا ان دیناروں کو الٹتے جاتے تھے, دیکھتے جاتے تھے. ارشاد فرماتے عثمان تم نے رب کی رضا کے لیے اپنے مصطفیٰ کو راضی کر دیا ہے. اے عثمان آج سے تم جنتی ہو, میں تم کو جنت کے باشندہ عطا فرماتا ہوں. حضرات یہ ہے حضرت عثمان غنی اور دوسرے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ, حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, یہ بھی گھر گئے اور 4000 درہم لے کر انہوں نے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صحابیوں کے لیے قرآن کے آیتیں نازل فرما دی. والذین ينفقون أموالهم في سبيل الله, وہ لوگ جو اللہ کے نام اپنی مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ و رسول ان سے راضی ہے. یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے نا
تو مدینہ شریف کے حضور تشریف لائے تو مسجد نبوی کو حضور نے بنوائی. جب مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی گئی اور کچی مسجد بن کر کے تیار ہوئی تو لوگ دور دراز سے حضور کے پیچھے نماز پڑھنا. نبیوں کے نبی, سارے رسولوں کے رسول, حضور کی زیارت بھی ہو جائے اور حضور کے پیچھے نماز پڑھو. تو لوگ دور دراز سے لوگ ایسے تھے. تو جب آج جو جنت البقیع ہے نا وہ حضور کے روضے کے سامنے ہے جنت البقیع. تو وہاں پر بڑے بڑے درخت تھے, چھائے دار درخت تھے. تو لوگ دور دراز سے اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے آتے تھے اور آ کر کے ان پیڑوں کے نیچے, درختوں کے نیچے اپنی اونٹنیاں باندھتے تھے اور باندھ کر کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. ایک دن کی بات, آج جب مدینہ پر کتنا انسان, عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور نے دیکھا کہ میرے صحابی دور دراز سے آتے ہیں, اپنی اونٹنیاں اس پیڑ کے نیچے باندھتے ہیں. وہ زمین ایک یہودی کی تھی جہاں پر اونٹ بندہ کرتے تھے نا مسجد میں, یہ جنت البقیع شریف کی زمین تھی, وہ کسی یہودی کی تھی. میری آنکھوں کو بڑی پسند آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار کرتے تھے اس زمین سے کہ کاش میرے مسجد کے پاس یہ زمین کتنی اچھی ہے, یہاں پر میرے صحابی جو میرے علاقہ میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کچھ حدیثیں پوچھتے, سوال کرتے, پوچھتے مسائل. تو کاش یہ زمین اگر مسجد کی اگر کوئی آدمی اس کو لے کر کے وقف کر دے تو کتنا دل میں پسند آتا حضور کے. لیکن تصور آ گیا, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے آقا نے عثمان غنی سے فرمایا عثمان ذرا وہ جگہ تو دیکھ کر کے آؤ جہاں لوگوں کی اونٹنیاں پر بندہ کرتی ہے. یا پھر آپ کو پسند ہے؟ فرمایا ہاں عثمان, اگر یہ زمین اگر ہاتھ آ جائے تو بڑی کمال کی ہے, سبحان اللہ, تو بڑی اچھی زمین ہے, مسلمانوں کو راحت ہوگی, نماز پڑھنے والے لوگ یا اونٹنیاں باندھ دیں گے, ان کو بڑی راحت ملے گی. عثمان غنی پیچھے سے کھڑے ہوئے, جانے لگے گا. عثمان کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ زمین دیکھ کر جا رہا ہوں. سبحان اللہ, جو حضور کی زمین کو دیکھ کر جاتے تھے خوش ہوتے تھے. یا رسول اللہ زمین دیکھ کر جا رہا ہوں. عثمان گئے, اس یہودی سے فرمایا کون کیا مانگنا چاہتا ہے اس زمین کا؟ کہنے لگا عثمان میں اتنی قیمت مانگوں گا تو دے نہیں سکے گا. فرمایا تو کون بتائی منہ کا کھول, کا 3000 درہم لوں گا. 600 روپے کی زمین تھی. کتنے تھے؟ 600 کی زمین تھی. اتنی بھاری قیمت بولوں گا تو یہ دے نہیں پائیں گے. 600 روپے کی زمین کو 3000 درہم لوں گا. عثمان غنی نے فرمایا پاک پروردگار کی قسم سودا مجھے منظور ہے. جب سودا منظور کر لیا فرمایا میں 40,000 درہم لے کر جا رہا ہوں. اگر تو 40,000 بھی مانگتا تو میں مصطفیٰ کے رضا کے لیے پیسے دے دیتا اور اس زمین کو خرید لیتا. تو نے بڑا سستا سودا کر دیا. 3,000 دینار میں 3,000 درہم میں تو راضی ہو گیا. یہ تیرے 3,000 دینار ہے. دینار عطا کیے, درہم عطا کیے اور آ کر کے رسول کی بات پہ آ گئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جب نبی کی بات میں آئے کہ عثمان زمین کو دیکھ کر کے آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ دیکھ کر بھی آیا ہوں اور آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے خرید کر بھی آیا ہوں. اس کو میں نے خرید لیا ہے. مصطفیٰ کی خوشی جن کا ہم جن زمین سے میرے مصطفیٰ چاہتے تھے کہ یہ یعنی مسلمانوں کی ہو جائے, لوگوں کو راحت ملے گی, سکون ملے گا, عثمان غنی نے خرید کر کہا کہ یا رسول اللہ میں زمین کو آپ کے نام پر وقف کرتا ہوں. آج جو جنت البقیع ہے یہ کسی اور کی خریدی ہوئی نہیں ہے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خریدی, جس میں ہمارے امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لیتی ہوتی ہے, حضرت خاتون جنت فاطمہ کو زہرا اس کی زمین پر زمین پر لیتی ہوتی ہے. وہ کسی اور کی نہیں ہے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پیسہ دے خریدی ہوئی زمین. نبی کے جتنے صحابہ
حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، امام حسن مجتبی جو بڑی بڑی اسلام کی عظیم ہستیاں ہیں، آج اسی مقدس زمین پر رہتے ہوئے ہے جس زمین کو عثمان غنی نے مصطفیٰ رب کے رضا کے لیے خرید کر کے آباد کیا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی سارا مال مصطفیٰ کی راہ پر قربان کر دیا۔ اللہ نے اتنا نوازا، جتنا خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کا فرماتے تھے۔ تاجر تھے، بڑے تاجر، عالمی سطح پر نام چلتا تھا آپ کا۔ لوگ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر ادب سے لیا کرتے تھے۔ آپ کا روب دبدبا اتنا تھا کہ لوگ سہم جاتے تھے۔ حسن ایسا تھا جیسا ایسا لگتا ہوا آسمان سے چاند کا ٹکڑا زمین پر آ گیا۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی یہ واقعہ حجاب کی آیت نازل ہونے کے پہلے تھا۔ میرے مصطفیٰ نے جب بیٹی پاس ہوتی ہے نا، پڑوس میں جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ قدیر کرتا ہے کہ کوئی اچھا کھانا بنے، کوئی اچھے سالن بنے، گھر میں کوئی اچھا پکوان بنے تو تھوڑا ہی سب بیٹی کے باپ بھی پہنچا دیا کرتا۔ ایک بات کی عادت ہوتی ہے گھر والوں کی، میرے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح جب عثمان غنی سے کیا تو میرے مصطفیٰ کے گھر پر بھی کوئی چیز جب اچھی بنتی تھی تو حضور پیالے میں لے کر کے اس کو اپنی بیٹی کے گھر پہنچا دیا تھا۔ یہ سنتیں مصطفیٰ گئے، اسامہ کو بھیجا، جاؤ اسامہ میری بیٹی رقیہ کے گھر دے کر دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ گئے گھر پر تو دیکھا کہ رقیہ بیٹی بھی نہیں ہو، رقیہ تو حضور کے شہزادی، چہرے پر نور کتنا ہوگا۔ اور عام حسن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، تو پھر نبی کی شہزادیوں کے حسن کا عالم کیا ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے حسن کو دوبارہ فرمایا۔ تو فرماتے اسامہ فرماتے ہوئے گیا، حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھا، ادھر عثمان غنی بیٹھے تو ان کے چہرے کو دیکھا۔ اسامہ فرماتے ہیں اس پاک پروردگار کے اعلیٰ پاک پروردگار کی قسم، ایسا حسن ایسا نور تو آج دن تک میں نے دیکھے نہ دیکھا ہے جیسا حسن اللہ عثمان غنی کو اور حضور کی شہزادی رقیہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ جب اسامہ کو پیالہ دے کر کے آئے گا سبزی کا تو حضور نے ازرائے محبت پوچھا، اے اسامہ جب عثمان غنی کے گھر پر گئے تھے تو میں آیا لگایا تھا، بابا رقیہ کو دیکھا، عثمان غنی کو دیکھا، تمہیں یہ جوڑی کیسے لگی؟ حضرت اسامہ فرماتے یا رسول اللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اتنا نور اتنا حسین جوڑا میری زندگی نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے اسامہ عثمان غنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شکل پر پیدا فرمایا، میری شکل پر پیدا فرمایا۔ جس کو میری سیرت دیکھنا ہو عثمان غنی کو دیکھا۔ اور جب حضرت نے کلثوم کا نکاح فرمایا رقیہ کی مثال کے بعد تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کلثوم تمہارے شوہر حضرت عثمان غنی، تمہارے باپ تمہارے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان دونوں کے تمہارے شوہر شکل صورت میں مشابہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے شوہر عثمان غنی میرے جد کریم ابراہیم علیہ السلام اور اے کلثوم تیرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ اور حالانکہ یہ عالم تھا، ہم لوگ کپڑے اتار کر کے نہاتے ہیں، صابن مل مل کر کے نہاتے ہیں، مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی وہ انمول ذات گرامی تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ نہاتے تھے اتنے شرم و حیا والے تھے کہ نہاتے میں جو کپڑے پہن کر کے نہایا کرتے تھے۔ مکے کا کوئی بھی تاجر ہو، چاہے یہودی ہو نصارا ہو کوئی سا بھی ہو،
قوم قریش کا کوئی بھی سردار ہو جب عثمان غنی آتے تھے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتا. یہ ادب تھا، تہذیب تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان حیا والے ہیں اور دنیا والے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرات آپ غور عثمان غنی کی شان کا ملاحظہ کرنا. فرماتے جب بیٹے رضوان کا موقع پیش آیا تو میرے آقا کہاں سے گئے؟ مدینہ شریف. 1400 صحابہ کرام کو دے کر کے آپ عمرہ کرنے کی نیت تھی. جب آپ مکہ المکرمہ کی طرف بڑھے اور جب مکہ کے قریش کو خبر ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے مکہ آ رہے ہیں تو آپ کو معلوم کہ جب مسلمان احرام پہن لیتا ہے تو مکے تک نہیں مار سکتا، کسی پرندے کو نہیں مار سکتا، اپنے سر کے پان کو نہیں پھیر سکتا، کسی چیوٹی کو بھی نہیں مار سکتا. حالت احرام میں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. مگر جب ان لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے مقام حدیبیہ پر نبی اور نبی کے 1400 صحابہ کرام کو ہم آپ کو آگے نہیں پڑھیں تو میں ہم لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں. ہم لوگ کسی سے کچھ نہیں بولیں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے، صفا اور مروہ کی صحیح کریں گے. عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول کر کے ہم لوگ مدینہ میں سے بڑھیں. ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو آگے نہیں پڑھیں گے. مقام حدیبیہ ہم نے روک لیا. 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حضور موجود. اب مشورہ یہ ہوگا کہ جس کو بھیجا جائے مکے والوں کے پاس جو ان سے بات چیت کرے، ان کو سمجھائے ہم ہتھیار لے کر کے نہیں خالی ہاتھ آئے، احرام پہن کر کے آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آئے ہیں. سب نے یہ رائے ایک مشورہ ہوگا کہ عمر بن خطاب کو بھیج دیا جائے، مگر اتفاق نہیں ہوا آپ کے رائے کا، کیونکہ آپ اشداء علی الکفار، آپ کی مزاج میں بڑا سخت بن تھا. فرمایا ایسے آدمی کا انتخاب کیا جائے جن کے احسانات مکے والوں کو مکے والا ہر آدمی جس کی بات کو مانتا ہو. سارے صحابہ نے مل کر جو عثمان غنی کا انتخاب فرمایا. عثمان غنی کیونکہ مکے والے بھی آپ مکے والوں کا احسان تھے آپ کے، وہ بھی آپ کے احسان کے تلے دبے ہوئے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ عثمان باہر ہے، ہم ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. حضور نے بھی اپنا سفیر بنایا، اپنا قاصد بنایا، اور بنانے کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کے مکے والوں کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ مکے والوں کے پاس اور ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو ہم لوگ لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے، ہم لوگ اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، اپنے عمرہ کے ارکان کو پورا کریں گے اور واپس پھر مدینہ شریف جائیں گے. عثمان غنی کو حضور نے سفیر بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، اور بنانے کے بعد ان کو مکے والوں کی طرف مقام حدیبیہ. اب یہ سارے صحابہ کرام یہیں پر ٹھہرے ہوئے. فرمایا عثمان تم جلدی آؤ مکے والوں سے بات کر کے. جب عثمان گئے ابو سفیان سے ملے، وہاں کے بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے سب سے ملے. عثمان نے کہا عثمان سے کہا ابو سفیان ہے عثمان یہ کھانا کعبہ ہے، آپ طواف کر سکتے ہو، یہ حضر اسود ہے، آپ بوسہ لگا سکتے ہو، یہ مقام ابراہیم پر آپ نماز پڑھ سکتے ہو، یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، آپ ان پر صحیح کر سکتے ہو، مگر ہم تمہارے نبی کو اس سال خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے. تمہارے غنی فرماتے ہیں اے لوگوں اس پاک پروردگار کی قسم جب تک مصطفیٰ آگے آگے طواف نہیں کریں گے ان
تو ہم اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے، ایک ایک کو منایا عثمان غنی نے، جب ایک ایک کو منایا نا تو تاخیر ہو گئی، ٹیم ہو گیا، وقت ہو گیا۔ جب ٹیم ہو گیا تو کسی کافر نے، کسی دشمن رسول نے ایک افواہ پھیلا دی، ایک خبر پہنچا دی کہ عثمان غنی کو آنے میں تاخیر ہو گئی، تو آپ کو کسی نے شہید کر دیا، عثمان غنی کو مکے میں کسی نے شہید کر دیا۔ اس خبر کا آنا تھا۔ حضرات میرے مصطفیٰ کو کیا معلوم نہیں؟ مصطفیٰ کو معلوم، مصطفیٰ اظہار فرماتے میرے مصطفیٰ کو معلوم تھا عثمان زندہ ہے۔ بتاؤ مرا ہوا آدمی کوئی بھیج کر سکتا ہے کیا؟ آج کوئی مرید ہوگا، مرا ہوا آدمی مرید نہیں ہو سکتا ہے نا؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صحابہ کرام جوش میں آ گئے، یا رسول اللہ اس مقام پر واپس نہیں لوٹیں گے مدینہ طیبہ کی طرف جب تک کہ ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا آگے، وہ ایک کانٹے دار جھاڑی کا درخت تھا جس کو وفور کہتے ہیں، اس درخت کے نیچے میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ میں جوش بھرا ہوا ہے، یا رسول اللہ ہم بغیر عثمان کا بدلہ لیے بھی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میرے نبی نے ہاتھ کو آگے کیا، ہر صحابی نے سب سے پہلے جو کھڑا ہوا وہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا داماد مولا علی مشکل کشان اٹھے، یا رسول اللہ میں عثمان غنی کا بدلہ دوں گا، اور نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور مولا علی نے حضور کے ہاتھ پر بیٹھ فرمایا۔ صدیق اکبر اٹھے، انہوں نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، بیٹھ فرمائی۔ عمر بن خطاب آئے، انہوں نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، بیٹھ فرمائی۔ 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، یہ بیعت رضوان۔ جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو نبی نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، عثمان اللہ و نبی کے کام سے گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ عثمان کو میں نے بھیجا، عثمان مکے والوں سے بات چیت کرنے کے لیے اللہ و رسول کے حکم سے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ گواہ لینا، اپنے سیدھے ہاتھ کو فرمایا، دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ نبی کا ہاتھ ہے۔ عثمان نبی کے ہاتھ پر بیعت کرا۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عثمان غنی کے مقدس پر قربان جائے، ہم نے نبی کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، ہم نے بیعت کی ہے، مگر عثمان کی قسمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرات نبی کو معلوم تھا میرا عثمان آئے گا، اور اگر نہیں آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پہلے وہ فرما دیتے تو قرآن کی آیتیں نازل ہونا تھی۔ قرآن کی آیتیں بیت رضوان لے کر کے جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کر کے نازل ہوئے۔ جو لوگ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اس درخت کے نیچے اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ لے لیا۔ سبحان اللہ، اور سمجھ وہ جن لوگوں نے ہاتھ پر نبی کی بیعت کی ہے وہ سب لوگ نبی ہیں۔ اب بتاؤ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا نہیں عثمان زندہ ہے آ رہے ہیں، مگر نبی کو معلوم تھا اللہ قرآن نازل کرنے والا ہے، اس لیے حضور خاموش رہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ لوگوں نے کہا ہے عثمان اگلے سال آنا، ہم آپ کو اجازت دیں گے، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا باعزت بامرافت باحیا اگر کوئی مکے والوں کی نظر میں بھی تھا وہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکے والے بھی آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے۔ اور بتاؤں آپ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ سخاوت کے درجہ بڑھایا۔ جنت البقیع جو ہے وہ زمین ابھی آپ نے سنا عثمان غنی نے خرید کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کروا دیا۔ آج امت مسلمہ پر احسان ہے، ہر قبرستان کا نام قبرستان لیا جاتا ہے، مگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے لگی
وہ قبرستان نہیں جنت البقیع ہے، جنت جاری کرتے ہیں۔ حضرات پکڑتا چلا آج اسی میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اسی میں ہے، حضرت ہماری ماں عائشہ صدیقہ اسی میں ہے، فاطمہ الزہرا سے سرزمین پر ہے، جو عثمان غنی نے دل کر کے وقت فرمائی تھی۔ پتا چلا عثمان غنی کا اسلام پر بڑا احسان ہے۔ اور مدینہ شریف میں ایک منافق تھا، اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا، لوگوں پر ایک نفاق ایک اندر کی چیز، کون آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے سامنے آپ کی بات کرتا ہے، پیٹ پیچھے آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے منافقین جو حضور کی بات کو تو ہاں کہتے تھے اور بعد میں حضور کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو منافق کا ایک کھجور کا پیڑ تھا، مگر وہ پیڑ تیرا تھا۔ ایک انصار پڑوسی، اس کے پاس میں ایک انصار پڑوسی کا مکان تھا اور وہ پیڑ یہاں سے اونچا جا رہا تھا اور اس کی ساری کھجوریں جو انصار بھائی تھا پڑوس میں اس کے مکان میں گر گئی۔ اب وہ صحابی کیا کرتا تھا، جب کھجور کے پکنے کا موسم آتا تھا وہ جلدی 4 بجے رات میں پیڑ اٹھ جاتا تھا، جتنی بھی کھجوریں ان کے سہنے میں گرتی تھی، مسلمان بھی مان کرتا، حضور کا صحابی تھا، ساری کھجوریں لے کر کے پھر اسی کو اس منافق کو دے دے گا۔ منافق بتا ہے مسلمان، ساری کھجوریں پین کر کے وہ صحابی اس کو دے دیا کرتے۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر کے جلدی سلام، حضور نے پھر آپ جلدی اٹھ کے گھر چلے آتے۔ نبی کے صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ وہ فلاں صحابی ہے انصار، یا رسول اللہ آپ سلام پھیرتے ہیں اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن حضور نے بلایا، ادھر کیا معاملہ ہے، دعا میں کیا شامل نہیں کرتے؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس مسلمان بھائی کا مکان ایک کھجور کا پیڑ ہے، سرکار اس کی کھجوریں میرے صحن میں گرتی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سرکار، اور وہ بچے کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے بچے جل جائیں، اور اس پاس والے مسلمان بھائی کے جو کھجور کا پیڑ ہے میرے صحن میں جس کی کھجوریں گرتی ہیں یا ہم لوگ اٹھا کر کے کھا جائیں، اس لیے میں جلدی سے جلدی نماز پڑھتے چلا جاتا ہوں اور ساری کھجوریں پین کر کے میں اپنے مسلمان بھائی کو دے دیتا ہوں۔ یہ حضور کی بات میں بھی شکایت تھی۔ میرے آقا نے ایک دن اس مسلمان کو بلایا، بظاہر کا مسلمان تھا، اس کو بلایا اور اس سے ارشاد فرمایا کہ تو ایسا کر کہ تیرے اس کھجور کے درخت کو اپنے انصار بھائی کے ہاتھ بیچ دے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں کھجور کا درخت عطا۔ حضور نے اس کو بلایا کہ تیرا پیڑ ہے، کھجوریں اس کی نہ گرتی ہے، تو ایسا کر کے اس کے ہاتھ بیچ دے۔ اس نے انکار کر دیا، یا رسول اللہ میں اس کھجور کے پیڑ کو دے دے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا کہ اس منافق نے حضور کے ساتھ اس کھجور کے پیڑ کو بیچنے سے منع کر دیا، تو عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہا میرے آقا کی بات کو نہیں ماننے والا، حضور کی بات پر توجہ نہ دینے والا۔ عثمان غنی کھڑے ہو، میں دنیا کا لالچی ہے، آپ کھڑے ہوئے اور جو بظاہر کا مسلمان تھا اس سے کہا تو ایسا کر میرا کھجوروں کا پورا کے پورا باغ لے دے۔ عثمان غنی کا نام کبھی ایسا نہیں پڑا، ایک کھجور کا پیڑ ہے اور وہ بھی اپنے انصار صحابی کے گھر پر جھکا ہوا۔ نبی نے اسے مانگا کہ اس کے بدلے میں بھی مجھے جنت کا ایک پیڑ اللہ عطا فرمائے گا، اس نے منظور نہیں کیا۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا ایک میرا پورا باغیچہ لے لے اور بدلے میں تیرا ایک کھجور کا درخت مجھے عطا فرما۔ اس پر وہ راضی ہو گیا، اب ایک کے بدلے میں انیک پیڑ آ گئے، وہ راضی ہوا اور راضی ہونے کے بعد سودا کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پورا کھجوروں کا باغ اس کو عطا کر دیا۔ اور عطا کرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں نے اس فلاں منافق سے میری وہ پیڑ خرید لیا ہے اور اپنے انصار بھائی کے لیے میں نے وقف کرنا۔
میں نے ایک وقت پتا دیا ہے، پتا چلا اللہ نے عثمان غنی کو غنی بنا دیا اور ایسا غنی بنایا قیامت تک غنی ہی پیدا میں رہے۔ تو اس لیے کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتا۔ اور اس غنی یہ خرچ کا کیا صلہ ملا؟ خرچ کا یہ صلہ ملا کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور میرے آقا حضور کے بعد میں آرام فرمانے جو تشریف لے گئے۔ ساتھ میں کون؟ ابو موسیٰ شریف۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ میں اور حضور مجھے لے کر کے کھجوروں کے بعد میں تشریف لے گئے۔ حضور ایک جگہ تک بیٹھے اور زمانہ بغیچے کا بند کر دیا کھجور کے بغیچے کو۔ جب بند کیا تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ غیر کیا مصطفیٰ جانتے تھے دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہے۔ غیر کی باتیں بتانے والے مصطفیٰ کو معلوم تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا ابو موسیٰ شریف کھڑے ہو جاؤ اور اس آنے والے کو جنت کی بشارت عطا فرما دو۔ دروازہ کھول دو، جنت کی بشارت دے دو۔ اب پتہ چلا وہاں کون آیا ہے؟ اگر نبی نہیں جانتے تو جنت کی بشارت دے دے رہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جنت مصطفیٰ کی ہے، اس لیے مصطفیٰ غلاموں کو جنت پاس کرے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یہ جنت مصطفیٰ کی ہے۔ فرماتے ہیں افتح لہو وبشرہ بالجنہ، اس آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور اے ابو موسیٰ شریف کو جنت کی بشارت دے۔ ابو موسیٰ شریف سوچتے پڑے یا اللہ یہ کون مقدر کا سکندر ہوگا؟ حضور جب دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ گئے دروازہ کھولا تھا، ابو بکر صدیق کھڑے تھے۔ اے ابو بکر صدیق تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بتاؤ جس کو نبی جنتی کا ہے اس کے ہم لوگ برائی کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی جس کو جنت کی بشارت دے، یقیناً ساری دنیا کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو۔ نبی نے جن کو جنت کی بشارت دیتی ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی کے پیروکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ عظمت ہے کہ میرے آقا آپ عثمان غنی کا راز فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے سرکار نے ارشاد فرمانے کے لیے جنت کی بشارت دے دیکھا ابو بکر صدیق سے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، میرے آقا نے ارشاد فرمانے کے لیے جنت کا ایک دن کے لیے بھی بغیچے کا دروازہ کھول دو، ان کو بھی جنت کی بشارت۔ دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے آ کر کے بیٹھے۔ اب تیسرا آدمی آیا۔ اب حضور یہاں پر غیر ظاہر فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ شریف یہ جو سامنے دروازے پر جو آدمی آیا دروازہ بند ہے، باہر کا آدمی اندر نہیں دکھتا ہے، اندر کا باہر نہیں دکھتا ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں ان کو جنت کی بشارت دے دو اور ان پر جو مصیبتیں آئے گی پریشانی آئے گی ان کو ظلم و ستم کے ساتھ شہادت کا جام پلائیں گے اور یہ صبر کریں گے، اس صبر کی بنیاد پر ان کو جنت کی بشارت دیں۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا عثمان غنی مصطفیٰ نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اس بات پر کہ تمہیں اس تکلیف میں پہنچے گی، تمہیں سجایا جائے گا، تمہیں پیسہ کر پایا جائے گا اور تم رب کی رضا کے لیے تم صبر کرو گے، اسی صبر کی بنیاد پر میرے مصطفیٰ تمہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 10 صحابہ کرام جگہ بات کرے آگے رہے نبی کی بارگاہ میں اور میرے آقا سب کو جنت کی بشارت دیتے فرماتے ہیں جب 10 آ گئے ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں اس 100
کی قسم اگر 10,000 بھی آتے اور نبی کی باتیں میں دروازہ کھلواتے حضور سب کو جنت کی بشارت عطا فرماتے. یہ حضور کا اختیار تھا. حضرات آخری حدیث ملاحظہ فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر پہنچے اپنے 3 صحابہ کو لے کر ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پہاڑ میں زلزلہ پیدا ہوا، تھرانے لگا، ہلنے لگا. حضور نے ایک ٹھوکر ماری. اس کو احد، اے احد پہاڑ رک جا، کیا تجھے پتا نہیں ہے تیرے سینے پر اللہ کا نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں. غیب کا نبی جانتے تھے میرا عمر شہید کر دیا جائے گا. مصطفیٰ جانتے تھے میرا عثمان مظلوم شہید کر دیا جائے گا. اس لیے آج ہی اس کی خبر دے رہے ہیں میرا عثمان بھی مظلوم شہید ہوگا، میرا عمر بن خطاب بھی شہید کر دیا جائے گا. اس لیے اور پہاڑ کو ٹھوکر مار کر کے فرماتے ہیں اے احد پہاڑ تو ساکت ہو جا، رک جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، ایک شہید ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے. نبی کو سب معلوم. عمر بن خطاب نے کبھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرما دے اللہ تعالیٰ شہادت کو ڈال دے. عثمان غنی نے نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ راہ حق کے وہ عاشق رسول تھے، ہر امتحان پاس کرنا جانتے تھے، ہر امتحان کو صبر کے ساتھ پاس کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے کبھی دعا نہیں فرمایا. مگر مصطفیٰ کی دعا کا یہ عالم ہے، ادھر نبی ہاتھ اٹھاتے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کی دعا قبول ہو جاتی. رات میں آپ کو 12 سال خلافت کی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ 35 ہجری تھا. کچھ مصر والوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر سے شکایت ہوئی، اور انہیں پل بھائیوں نے مصر والوں نے آ کر عثمان غنی کے مکان کو محاصرہ کیا. اور جب محاصرہ کیا نا تو سختی کر دی، اور سختی اتنی کر دی کہ باہر کی کوئی چیزیں اندر نہیں لے جا سکتے. عثمان غنی کے مسلسل 40 روز تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، سختی کر دی گئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑکی کھولی، ارشاد فرمایا کوئی علی سے کہہ دے ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے. مولا علی کو خبر ہوئی، آپ نے 3 بڑے بڑے مسجد پانی سے بھرے ہوئے عثمان غنی کی بارگاہ میں بھیجے، مگر وہ بھی بہت مشکل کے ساتھ پہنچے. مولا علی کو یہ پتا چلا کہ یہ لوگ عثمان غنی کو شہید کرنا چاہتے ہیں. مولا علی نے کیا کیا، اپنے بیٹے امام حسن سے کہا بیٹا یہ میری ذوالفقار حیدری اٹھاؤ اور اپنے خادم کے گھر کے دروازے پر پہرا لگاؤ. حسین تم بھی ان کے ساتھ جاؤ اور امیر المومنین کے گھر کے پہرا داری کرو. حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن طلحہ کو کھڑا کیا، وہ بھی تلوار لے کر عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. حضرت زبیر نے بھی اپنے بیٹے کو جانے کے لیے کہا. یہ نبی کے پاس کے بڑے بڑے صحابہ تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے نوجوان بیٹوں کو عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر پہرا کرنے کے لیے مقرر فرما دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے عاشق رسول تھے. یہ عثمان غنی کے پاس پہنچے، فرمایا عثمان اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ حضور آپ ہمیں اجازت دیجیے. سرکار یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو ہماری تلواروں سے مسلمان ہوئے. سرکار تھوڑی سی اجازت عطا فرما دے. یہ لوگ شیخیاں بنا رہے ہیں، اونچی اڑان اڑ رہے ہیں، ہماری باتوں کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، نبی کے صحابہ کی باتوں کو مان نہیں رہے ہیں. آپ تھوڑا سا اشارہ فرما دے، آن کے آن بھی ان کے اوقات ہم ان کو بتا دیتے ہیں. یہ شیخیاں یہ اونچی اڑانے اس لیے ہے کہ
یہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے اور آپ کلمے کا بے حد احترام کرتے تھے. حضور آپ اگر اجازت عطا فرما دے آن کی آن میں ہم ان لوگوں کو پکا کرتے رہتے. آپ نے عبداللہ ابن عمر کو فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور پاک پروردگار کی قسم اس سے پہلے میرا مجہ میں پڑتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ میں دل کا پھول پہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک پروردگار کی قسم میرا شہید ہونا یقینی ہے. عثمان غنی کیا فرماتے میرا شہید نے میری آقا نے خبر دی تھی اے عثمان تجھے اللہ قمیض عطا فرمائے گا یعنی خلافت دے گا اور لوگ اس قمیض کو اتارنے کے لیے کہیں گے لوگوں کے کہنے سے تو قمیض نہ ہوگا یعنی خلافت سے اللہ نہ ہونا. حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بھی فرمایا حضور چند دنوں کے لیے خلافت آپ میرے حوالے کرتے آپ ان کے شان سے میرے معاملہ سے آپ بالکل نہیں فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. میری سفیدی آ گئی میں حضور کے روزے کو چھوڑ کر صحیح نہیں جا سکتا. البتہ یہ کون فرمائیوں نے آپ کے غلام بھی آئے آپ کے نبی کے بڑے بڑے صحابہ آئے آپ کچھ تو ہم پر رحم فرمائے ان لوگوں کی اوقات بتا دے کہ ہماری تلواروں سے مسلمان ہوئے آپ نے سب کو منع فرما دیا اس لیے کہ آپ کو یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے شہید ہونا مقدر کر دیا. چنانچہ وہ پروائی پاس کے مکان سے اندر گھسے اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے آپ پر وار کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا. 35 ہجری میں فرماتے روایتیں دو ہے ایک روایت میں ایام تشریق کا بھی ہے کہ آپ کو ایام تشریق میں شہید کر دیا اور دوسری روایت میں یہ کہ 18 تاریخ کو شہید کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان غنی کو شان عطا فرمائی 12 سال تک خلافت کا حدت ملکوں کو فتوحات کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 35 ہجری میں جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو مقام جنت البقیع میں آپ کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی کے قدر ہماری مغفرت فرمائے. ادھر اللہ کمیٹی کے دن تمام جتنے بھی جلسے ہو رہے اللہ سب کو قبول فرمائے اور ہمارے مدبر بھائی ہمارے زندگی سے ہاتھ آئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے سب کو صحت و طاقت و توانائی عطا فرمائے اس جلسے کو قبول فرمائے اور اس جلسے کے ذریعے مولا سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اب تک اللہ رب العالمین